السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الولی والکفوء، یہ باب ہے ولی کا اور کفو کا۔ ولی یہ ولایت سے بنا ہے، ولایت کہتے ہیں۔ ولا یلی، ولین کا معنی ویسے ہوتا قریب ہونا۔ ولایت یہاں پر فقہ کے اندر ولایت کا مطلب ہوتا ہے اپنے حکم کو تنفیذ الحکم علی الغیر شاء او ابا، حکم کو غیر پر نافذ کر دینا یہ ولایت ہے۔ حکم کو اس وصف ولایت سے، تنفیذ حکم سے جو متصف ہے شرعاً، اسی کو ولی کہیں گے۔ باب نکاح میں ولایت یعنی ولی کی اجازت ایک ضروری امر ہے، ایک بڑا اہم امر ہے۔ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ہن ناقصات العقل والدین، وہ عقل و دین میں کیا ہے؟ ناقص ہے۔ وہ فوری طور پر جو ان کی زندگی میں فوری طور پر جو مفید شے ہوتی ہے وہ صرف اس کو سمجھ پاتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گی، بہت دانشور بھی ہوں گی، لیکن عادت یہی ہے کہ عورت دور اندیش نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر عورت اپنا نکاح جو کہ زندگی بھر کے لیے کیا جاتا ہے، زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ عورت اپنے نقصان عقل کی وجہ سے صحیح غور و خوض نہ کر سکے اور ایسی جگہ پر نکاح کر بیٹھے جو ظاہری طور پر ابھی تو اس سے فائدہ لگتا ہو اور بعد میں وہ اس کی زندگی کو تاریک کر دے۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے میں ولی کو اختیار رکھا ہے۔ کس کو؟ ولی کو اختیار رکھا ہے کہ ولی جیسے اس کا باپ ہے، باپ کی عدم موجودگی میں دادا ہے، پھر دیگر اگر دادا بھی نہیں ہے تو دیگر عصبات ہیں جیسے کہ بھائی ہے، چچا ہے، اور اگر یہ عصبات بھی نہ ہوں تو پھر ماں ہے۔ ماں کو اس کے بعد میں رکھا ہے کیونکہ وہ ناقص العقل تو ہے ہی نا۔ وہ بچے کے اپنے بچوں کے ساتھ ماں شفقت تو کر سکتی ہے، محبت کر سکتی ہے، لیکن ان کی فیوچر اور مستقبل کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ سکتی ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں ماں سے مقدم چچا کو بھی رکھا، دادا کو بھی ماں سے مقدم رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ دور اندیشی سے کام لے کر بچی کا صحیح جگہ پر نکاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ولایت باب نکاح میں بہت اہم ہے۔ تو ولی کا معنی آپ نے سمجھا اور ولایت کا معنی بھی سمجھا۔ بیٹا ولایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ولایت وہ ہوتی ہے جس ولایت کی بنا پر اگر کوئی ولی اپنی ولایت کو نافذ کر دے، حکم کو نافذ کر دے، تو دوسرے کو اس کو فسخ کرنے کا حق نہ ہو۔
ایسی بھی ولایت ہوتی ہے، یعنی وہ ولایت ایسی ہوتی ہے کہ جو حکم کو لازم کر دے گی، اور ایک ولایت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر ولی نے اپنی رائے اور اپنے مشورے سے کوئی حکم نافذ کیا، نکاح کر دیا، لیکن بعد میں اس کو صاحب معاملہ کو اختیار رہے اور وہ اختیار سے اس کو فسخ کروا دے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اجبار نہیں ہوا۔ تو بیٹا ایک ولایت ندب کہلاتی ہے، ایک ولایت اجبار کہلاتی ہے۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ولایت الزام ہوتی ہے، اور ایک ولایت غیر الزام ہو سکتی ہے، اور آسان لفظوں میں کہو تو ولایت اجبار اور ایک ولایت غیر اجبار۔ اب یہ ولایت اجبار کب ثابت ہوگی اور ولایت غیر اجبار؟ احناف کے نزدیک اگر بچہ چھوٹا ہے، صغیر ہے، کیا ہے؟ صغیر ہے یا صغیرہ ہے، تو صغیر اور صغیرہ اپنے معاملات میں صحیح تصرفات نہیں کر سکتے، تو وہ صحیح فیصلہ بھی نہیں لے سکتے۔ لہذا صحیح اگر کوئی صغیر یا صغیرہ ہے تو اس کے باپ کو اس پر ولایت اجبار ثابت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اگر باپ نے نکاح کر دیا تو اب اس بچے کو بالغ ہونے کے بعد بھی یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ قاضی کے پاس جا کر اس نکاح کو فسخ کروا دے، کیونکہ صغیر تھا یا صغیرہ تھی۔ تو امام اعظم کے نزدیک ولایت کا ثبوت صغیر یا صغیرہ پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ تنفیذ حکم کس پر ہوگا؟ صغیر یا صغیرہ۔ صغیر کسے کہیں گے؟ مثلا صغیرہ ہی لے لو، لڑکی، تو اگر صحیح ڈیل ڈول والی ہے، نشو نما اس کی اچھی ہے، تو لڑکی 9 سال کی عمر تک صغیرہ رہے گی۔ 9 سال کی عمر جب ہو جائے گی تو صغیرہ نہیں رہے گی۔ اور اگر نشو نما اور ڈیل ڈول اس کا ایسا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، کھانا پینا بہت اچھا نہیں ہے، ماحول کا بھی فرق پڑتا ہے، ہمارے ہندوستان میں تو اتنی زیادہ اچھا نشو نما نہیں ہے، تو ہمارے یہاں پر تقریباً 15 سال کی عمر تک وہ صغیرہ رہے گی۔ بالغ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن صغیرہ رہے گی، کیونکہ ابھی اس کے اندر تدبر نہیں آتا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، ولایت جو ثابت ہوگی وہ صغیرہ پر ہوگی۔ تو ولایت کے ثبوت کی علت ہمارے نزدیک کیا بنی؟ صغر۔ کیا بنا ہمارے نزدیک علت؟ صغر۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک صغر علت نہیں ہے، ان کے نزدیک بیٹا بکر علت ہے۔ کیا ہے؟ بکر علت ہے، بکر با کے کسرے کے ساتھ، یعنی لڑکی کا باکرہ ہونا۔ تو باکرہ ہونا ان کے نزدیک ولایت کے ثبوت کی علت ہوگی۔ باکرہ کا مطلب وہ عورت جو شرعی طور پر مرد سے آشنا نہیں ہے۔ غیر شرعی طور پر بھی اگر کوئی مرد آشنا ہے، ہم بستری کر چکی ہے کسی سے، تو شریعت اس کے عیب کو چھپانے کے لیے اس کو بھی باکرہ ہی کہتی ہے۔ باکرہ کی حد سے سیبہ کی دائرے کی طرف تب پہنچے گی جبکہ شرعی طور پر وہ مرد سے آشنا ہو، مرد سے ہم بستر ہو چکی ہو، تب اس کو شریعت سیبہ کہے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام شافعی کے نزدیک ولایت کا ثبوت کس وجہ سے ہوگا؟
بکر کی وجہ سے. اب بیٹا ایک دو ہمارے نزدیک صغر کی وجہ سے ہے, ان کے نزدیک بکر کی وجہ سے. کوئی لڑکی ایسی ہے جو صغیرہ بھی ہے اور باکرہ بھی ہے. کیا ہے؟ صغیرہ بھی ہے اور باکرہ بھی ہے. تو بالاتفاق ہمارے نزدیک بھی ولایت کا ثبوت ہوگا اس کے ولی کے لیے, اور امام شافعی کے نزدیک بھی ولایت کا ثبوت ہو جائے گا. کوئی لڑکی بالغہ ہے, صغیرہ نہیں ہے, اور سیبہ ہے. کیا ہے؟ سیبہ ہے. تو ہمارے نزدیک بھی وجہ پائی جا رہی ہے عدم ولایت کی, اور امام شافعی کے نزدیک بھی عدم ولایت کی وجہ پائی گئی. کیا ہے وہ؟ سیبہ ہونا. ان کے نزدیک ولایت کا ثبوت کب ہوگا؟ بکر کی صورت میں. اور ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک صغر کی صورت میں, ان کے نزدیک بکر کی صورت میں. اور یہ سیبہ ہے اور بالغہ ہے, تو بالغہ ہے تو ہمارے نزدیک صغیرہ نہیں رہی, ولایت کا ثبوت ہوگا اب ہمارے نزدیک نہیں ہوگا. اور وہ سیبہ ہے تو امام شافعی کے نزدیک بھی ولایت کا ثبوت نہیں ہوگا. یہ بھی بالاتفاق ہوگی, یہاں پر بھی مسئلہ بالاتفاق رہے گا. اب اختلافی صورت سنو. لڑکی صغیرہ ہے اور سیبہ ہے. کیا ہے؟ صغیرہ ہے اور سیبہ ہے. اب صغیرہ ہے تو ہمارے نزدیک تو ولایت کا تحقق ہوگا, لیکن امام شافعی کے نزدیک ولایت کا تحقق نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے نزدیک بکر سبب تھا اور وہ بکر نہیں ہے, سیبہ ہے. کوئی لڑکی بالغہ ہے اور باکرہ ہے. کیا ہے؟ بالغہ ہے اور باکرہ ہے. تو بالغہ ہونے کی صورت میں بولو ہمارے نزدیک ولایت کا ثبوت نہیں ہوگا, لیکن باکرہ ہے امام شافعی کے نزدیک یہاں پر ولایت کا ثبوت ہوگا. تو ہم نے ابھی 4 صورتیں بتائیں جن میں 2 صورتیں اتفاقی ہوں گی اور 2 صورتیں اختلافی ہوں گی. بہرحال آپ نے ایک بات یہ تو سمجھ لی کہ ولایت کو بھی ایک اہمیت حاصل ہے, اور یہ ولایت کا ثبوت کب ہوگا؟ ہمارے نزدیک صغر کی صورت میں, اور امام شافعی کے نزدیک بکر کی صورت میں. صورتیں ہم نے اور بتائیں. ولایت کی تعریف بھی ہم نے ذکر کی تھی, ولی بھی ہم نے بتایا ہے. ولی اقرب بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ولی اقرب. اگر ولی اقرب یعنی باپ نہ رہے تو یہی ولایت کس کو حاصل ہو جائے گی؟ دادا کو. اگر دادا بھی نہ ہو تو صغیرہ پر اب یہ ولایت حاصل ہوگی اس کے بھائی کو, اس کے چچا کو. اگر یہ بھی نہ ہو تو کہیں یہ اس ولایت کو انجام دے گی کون؟ اس کی ماں. ماں کا درجہ دور دیر میں رکھا گیا ہے. کیوں؟ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے. باب الولی والکفو, ولی کا بیان اور کفو کا بیان. کفو یہ کفاءت سے بنا ہے, مکافات, برابری. کفو کا معنی تساوی, برابری. تو یہاں پر دونوں باتوں کو ایک ہی ساتھ مصنف نے باب باندھ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت کا ثبوت جن وجوہ سے ہوتا ہے ان وجوہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح غیر کفو میں کسی نے کر دیا, تب بھی ولایت کا اثر ہوگا وہاں پر. مثلا بالغہ لڑکی ہے. کیا ہے؟ بالغہ لڑکی ہے. اس لڑکی نے اپنا نکاح غیر کفو میں کر لیا یا کفو ہی میں کیا, لیکن اس نے وہ اتنے مہر پر راضی ہو گئی کہ خاندان کی کسی لڑکی کا بھی مہر اتنا کم نہیں تھا. اتنے کم مہر پر راضی ہو کے اس نے نکاح کر لیا. تو ان دونوں وجوہ سے چاہے غیر کفو میں نکاح کر لے یا کفو ہی میں کرے لیکن اتنے کم مہر پر,
کہ مہر مثل سے کم ہے، دونوں صورتوں میں اس کے باپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ قاضی کے پاس جائے مقدمہ لے کر، اور قاضی سے درخواست کرے کہ اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے، تو قاضی اس کے نکاح کو فسخ کر دے گا. ٹھیک ہے، قاضی کر دے گا اس کے نکاح کو فسخ کر دے گا. فسخ جہاں جہاں یہ مسئلہ آئے گا فسخ کا بیٹا، تو فسخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ براہ راست باپ ختم کر دے کہ چل میں نے تیرا نکاح ختم کیا، نہیں، ایسا نہیں، قاضی کے پاس جانا پڑے گا. اب جہاں پر قاضی یا حاکم شرعی ہے تو وہاں پر جائے، اور قاضی اور حاکم شرعی جیسے ہمارا ملک ہے اسلامی ملک ہی نہیں ہے، تو یہاں پر قاضی شرعی یا حاکم شرعی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں پر جس بڑے عالم دین کو منتخب کیا گیا فیصلوں کے لیے، اس کے پاس مسئلہ جائے گا، کیا اسی کے پاس مسئلہ جائے گا. اس لیے وہ فسخ کرائے گا، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی فسخ کرا دے. بات سن میں آ گئی؟ تو دیکھیے میں نے کیا بتایا تھا کہ غیر کفو میں نکاح اگر ہو گیا تو فسخ کرنے کا حق کس کو حاصل ہو جاتا ہے؟ ولی کو فسخ کر دے گا. تو اس کا مطلب ولایت اور کفو اور غیر کفو یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے ولی اور کفو دونوں کا بیان ایک ہی ساتھ رکھ دیا. فرماتے ہیں تنفذ ہے کیا؟ نفذ نکاح حرۃ مکلفۃ، آزاد مکلف لڑکی کا نکاح نافذ ہو جائے گا. نافذ ہو جائے گا یعنی جائز ہے اس کا نکاح، آزاد ہونا چاہیے. آزاد کی قید اس لیے لگا دی بیٹا کہ باندی اگر ہے تو باندی کا نکاح اس کے مولا کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. مکلفہ کی قید اس لیے لگا دی کیونکہ غیر مکلف ہے، نابالغہ ہے، تو اس کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے حرہ اور مکلفہ کہا. ٹھیک ہے، ایسے ہی بیٹا ولی کی اجازت کے بغیر نہیں، تو ولی بھی یہاں پر وہ ولی ہوگا. ولی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ولی آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو. کیونکہ جس کا ولی بن رہا ہے وہ مسلمان ہو، کیونکہ یہ سارے احکام مسلمانوں ہی پر لاگو ہوں گے، یاد رکھیے. غیر مسلموں پر احکام لاگو نہیں ہوں گے شریعت کے، اس لیے یہ شرطیں ملحوظ رہیں گی یہاں پر. نفذ نکاح حرۃ مکلفہ، ایک مکلف آزاد عورت کا نکاح نافذ ہو جائے گا. ولو من غیر کفو، اگرچہ غیر کفو میں ہو. اگرچہ یعنی بالغہ جو ہمارے نزدیک صغیرہ نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک جو باکرہ نہیں ہے، اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا من غیر کفو میں، ہے نا. بغیر کفو میں بھی اگر اس نے کر لیا، بلا ولی جن، بغیر کسی ولی کے بھی نافذ ہو جائے گا. یہ ہمارے نزدیک ہے کہ بغیر ولی کے نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. امام شافعی تو کہتے ہیں کسی عورت کا نکاح، عورت خود سے اگر نکاح کرے تو عبارت نساء سے ان کے نزدیک تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. عبارت نساء سے یعنی عورت خود سے نکاح کرے، ولی کو خبر ہی نہ رہے، ولی کو پتہ ہی نہیں چلے، تو ان کے نزدیک تو نکاح بالکل منعقد ہوگا ہی نہیں. ہمارے نزدیک امام اعظم کا قول الگ ہے، امام ابو یوسف کا قول الگ ہے، اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول. صاحب کتاب وہ اقوال بھی نیچے ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ولو من غیر کفوین، اگرچہ غیر کفو میں ہو، بلا ولی، بغیر ولی کے، حرہ مکلفہ کا نکاح نافذ ہو جائے گا یعنی جائز ہے. وَلَهُ الْاِعْتِرَاضُ ہونا، لیکن ولی کو نکاح تو ہو جائے گا، انعقاد نکاح تو ہو گیا، لیکن ولی کو
اعتراض کا حق رہے گا. کیا رہے گا؟ ولی کو اعتراض کا حق رہے گا. وہ چاہے بعد میں اگر اس کو کوئی پریشانی ہے، غیر کفو کی بات ہے، مگر یہ کہ غیر کفو میں اگر نکاح کر لیا لڑکی نے، یا بہت کم مہر پر نکاح کر لیا، کفو ہی میں کیا لیکن بہت کم مہر پر، تو ولی کو فسخ کا اختیار رہے گا. فسخ کا مطلب یہ قاضی کے پاس مقدمہ لے کر جا سکتا ہے نا. فرماتے ہیں اے للولی الاعتراض، ولی کے لیے اعتراض رہے گا فی غیر الکفو، غیر کفو میں. غیر کفو میں نکاح کر لے تب بھی اعتراض، اور اقل مہر مثل مہر سے کم پر نکاح کر لے تب بھی اعتراض کا حق رہے گا. وروى الحسن عن ابی حنیفہ، حضرت حسن نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کی ہے ایک عدم جواز، کس کی؟ عدم جواز کی. کس کی؟ یہاں پر کیا کہا؟ نکاح نافذ ہو جائے گا. اور ایک امام اعظم سے روایت ہے کہ نکاح نافذ نہیں ہوگا، نکاح جائز ہی نہیں ہوگا. ایک روایت یہ بھی ہے اے عدم جواز نکاح من غیر کفوین، اگر غیر کفو میں نکاح کر لیا مرضی ولی کے بغیر مکلفہ عورت نے، تو نکاح جائز نہیں ہوگا. وعلیہ فتویٰ قاضی خان، صاحب شرح فرماتے ہیں تائید میں کہ امام اعظم سے گویا کہ دو روایتیں ہو گئیں، ایک روایت نفاذ نکاح کی اور ایک روایت عدم نفاذ نکاح کی. لیکن فرماتے ہیں عدم نفاذ نکاح جبکہ غیر کفو میں نکاح کیا ہو تو یہ نکاح جائز نہیں ہے. اس روایت کی تائید پیش کر رہے ہیں قاضی خان کے فتویٰ سے، کہہ رہے ہیں کہ فتاوی قاضی خان میں بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عدم جواز کی روایت کو تائید حاصل ہو گئی نا. اعلم، آپ جان لیجئے ان الحرۃ العاقلۃ البالغۃ اذا زوجت، اب وہی توضیح کر رہے ہیں اسی مسئلے کی جو جیسے ہم نے ابھی توضیح کی تھی، صاحب شرح اپنے لفظوں میں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں آپ جان لیجئے ان الحرۃ العاقلۃ البالغہ، آزاد عاقلہ بالغہ لڑکی، عاقلہ بھی کہہ دیا کیونکہ اگر کوئی لڑکی آزاد تو ہے لیکن عاقلہ نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو یار وہ تو اپنے معاملات ہی میں تصرف نہیں کر سکتے. تو یہاں پر نکاح تو بہت اہم ہے، دوسری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو یہاں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا. اس لیے یہ بغیر اجازت کے نکاح نہیں کرے گی، یہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. ایسی بالغہ کہا کیونکہ صغیرہ بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. فرماتے ہیں اعلم ان الحرۃ العاقلہ البالغہ، آپ جان لیجئے آزاد عاقلہ بالغہ لڑکی اذا زوجت نفسہا، جب اپنے آپ کا نکاح کر دے، خود سے نکاح کر لے کسی مرد سے، فعند ابی حنیفہ و ابی یوسف ینعقد، تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہ نکاح منعقد ہو جائے گا. عاقلہ بالغہ ہے مگر یاد رہے. وفی روایت عن ابی یوسف، تو ایک روایت تو امام ابو یوسف سے یہ ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ بھی ہے لا ینعقد، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بولی جن، مگر ولی سے. یعنی جب تک ولی نکاح نہیں کرے گا اس وقت تک نکاح، ولی جب تک اجازت نہیں دے گا جب تک نکاح منعقد نہیں ہوگا. یہ امام ابو یوسف کا قول ہے، یاد رکھیے. امام محمد کا کیا قول ہے؟ فرماتے ہیں وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک ینعقد، نکاح تو منعقد ہو جائے گا، یعنی نکاح صحیح ہے، لیکن کہہ رہے ہیں موقوفاً علی اجازت الولی، لیکن موقوف رہے گا وہ نکاح ولی کی اجازت. یعنی ولی اگر کسی لڑکی نے، بالغہ لڑکی نے، آزاد بالغہ لڑکی نے، عاقلہ لڑکی نے اپنا نکاح کر لیا کسی سے، تو امام محمد کے نزدیک نکاح تو ہو گیا، لیکن وہ نکاح موقوف رہے گا. نفس نکاح ہو جائے گا لیکن موقوف رہے گا اجازت ولی پر، کہ اگر ولی چاہے تو اس کی اجازت دے دے اور وہ اپنی زندگی گزارے صحیح سے، اور چاہے تو اجازت نہ دے اور نکاح ختم کر دے، ہے نا. تو اجازت ولی پر موقوف رہے گا کس کے نزدیک؟
امام محمد کے نزدیک، اور امام ابو یوسف کے نزدیک نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. اور ہم نے ایک بات کہی تھی کہ امام شافعی کے نزدیک بھی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، ایسے ہی امام مالک کے نزدیک بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک بھی نکاح منعقد نہیں ہو رہا ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی نکاح منعقد نہیں ہو رہا ہے. تو دونوں کے قول کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو دونوں کے قولوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک عبارت نساء سے نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ نکاح یعنی عبارت نساء سے نکاح ہو جائے گا اگر ولی کہے، ولی اجازت دے دے کہ بھئی کر لو. لیکن امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک تو اگر ولی نکاح نہ کرے تو عبارت نساء سے ان کے نزدیک تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. عورتوں نے نکاح کر لیا لیکن ولی نے اجازت دے دی تو ان کے نزدیک نکاح بھی نہیں ہوگا منعقد. تو عبارت نساء سے ان کے نزدیک نکاح منعقد ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پر عبارت ولی ہی چاہیے. اس کے نزدیک امام شافعی کے اور امام مالک کے نزدیک. امام ابو یوسف کے نزدیک عبارت نساء سے نکاح منعقد ہو جائے گا، بس خالی ولی اجازت دیتے. ٹھیک ہے، ہاں یہ فرق ہے دونوں کے مابین. فرماتے ہیں وعند مالک و شافعی، اور امام مالک و امام شافعی کے نزدیک لا ينعقد بعبارت النساء، عبارت نساء سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ہے. اما مسئلۃ الکفو، رہا مسئلہ کفو، ففی ظاہری روایہ، تو ظاہر روایت میں یہی ہے کہ النکاح من غیر کفو ینعقد، کہ نکاح غیر کفو میں منعقد ہو جائے گا، عاقلہ بالغہ کا نکاح. لیکن للولی الاعتراض، لیکن ولی کو کیا رہے گا؟ حق اعتراض رہے گا. ان شاء فسق، اگر چاہے تو فسق کر دے، خود سے یا قاضی سے کروائے؟ قاضی سے. وَإِن شَاءَ اجازہ، اور چاہے تو اجازت دے دے، کہے کہ ٹھیک ہے میں کوئی ناراض نہیں ہوں. وفی روایت الحسن عن ابی حنیفہ، اور امام حسن کی روایت میں ایک حضرت حسن نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کی ہے، اس روایت میں یہ ہے لا ینعقد، منعقد نہیں ہوگا. وہ عدم جواز جو ماقبل میں کہا تھا نا، اسی کی تشریح کریں. ولا یجبر ولی بالغۃ ولو بکرا، اور ولی بالغہ کو مجبور نہیں کرے گا، ولو بکرا، اگرچہ وہ باکرہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ولایت اجبار جو ثابت ہوگی بیٹا وہ صغیرہ ہی پر ہوگی، وہ بالغہ پر نہیں ہوگی. بالغہ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن مرضی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جہاں چاہے کر لے. اختیار تو ہے بالغہ کو کیونکہ وہ مکلف ہے، سوچ سکتی ہے صحیح و برا. اس لیے بالغہ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے. مثلا اگر کوئی باپ اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح کر دے رہا ہے کہیں اس کی اجازت کے بغیر، تو اس سے لڑکی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں تجھے یہیں پر رہنا ہے. لڑکی چاہے تو منع کر سکتی ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو اس لحاظ سے بالغہ لڑکی کو شریعت نے اختیار دیا ہے. لیکن بیٹا یہ اختیار اس حد تک ہے کہ باپ کی رضا اور غیر رضا کو ضرور پوچھا جائے گا. اگر باپ راضی نہیں ہے، مثال کے طور پر غیر کفو میں کر لیا یا مثل مہر سے کم پر کر لیا، باپ راضی نہیں ہے تو اس کو فسخ کا اختیار رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا رہے گا؟ فسخ کا اختیار رہے گا. اگرچہ مرضی عورت کی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، لیکن باپ کو یہ بھی اختیار رہے گا. یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کے بارے میں اگرچہ وہ بالغہ ہے لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، کیونکہ بیٹی تو فوری طور پر جو اسے اچھا لگے گا اس میں فیصلہ کر لے گی، لیکن باپ اس کی پوری زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں ولا یجبر ولی بالغۃ، ولی بالغہ پر جبر نہیں کر سکتا، ولو بکرن، اگرچہ وہ بالغہ باکرہ ہی کیوں نہ ہو. علم، آپ جان لیجئے، ان ولایت الاجبار ثابتۃ علی الصغیرہ،
کہ ولایت اجبار صغیرہ پر ثابت ہوتی ہے. کس پر ثابت ہوتی ہے؟ دون البالغہ، بالغہ پر. تو صغیرہ بولا ہے بیٹا، لیکن صغیرہ میں کئی چیزیں داخل ہو جائیں گی، مجنون ہے، پاگل ہے نا، وہ بھی سب اسی میں داخل ہو جائیں گے جو اپنے آپ سے مطلب کام نہیں کر سکتے. تو ولایت اجبار صغیرہ پر ثابت ہوتی ہے، دون البالغہ، بالغہ پر نہیں. عندنا، ہمارے نزدیک. وعند الشافعی ثابتۃ علی البکر، اور امام شافعی کے نزدیک ولایت اجبار کس پر ثابت ہوتی ہے؟ باکرہ پر. ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، تفصیل شروع میں کر چکا ہوں. دون السیب، سیبہ پر ولایت اجبار ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی. فالبکر الصغیر، لہذا اگر کوئی لڑکی باکرہ ہے اور صغیرہ ہے تجبر اتفاق، تو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان بالاتفاق اس پر جبر کیا جائے گا. لا سیب البالغہ، نہ کہ سیبہ بالغہ پر، یعنی کوئی لڑکی سیبہ ہے اور بالغہ بھی ہے، تو بالغہ ہونے کے لحاظ سے ہمارے نزدیک اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا، اور سیبہ ہے اس لیے امام شافعی کے نزدیک یہ دونوں صورتیں بالاتفاق کی بتا دی نا. لسیب البالغہ اتفاقا، والبکر البالغہ، اور باکرہ بالغہ لڑکی ہے، لا تجبر عندنا، تو ہمارے نزدیک اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا، ولایت اجبار ثابت نہیں ہوگی اس پر. وتجبر عندہ، اور امام شافعی کے نزدیک کیونکہ وہ باکرہ ہے. ٹھیک ہے. والسیب الصغیرہ، اور لڑکی سیبہ ہے اور صغیرہ ہے، تجبر عندنا، تو ہمارے نزدیک اس پر جبر ہوگا. کیا ہوگا؟ ولایت اجبار ثابت ہوگی. لا عندہ، ان کے نزدیک نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ سیبہ ہے. ثم عندنا کل ولی فلہ ولایت الاجبار، پھر ہمارے نزدیک ہر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے. کس کو؟ بیٹا ولی تو ولی اقرب بھی ہو سکتا ہے، ولی ابعد بھی ہو سکتا ہے. باپ ہے، باپ کی عدم موجودگی میں دادا ہے، دادا کی عدم موجودگی میں بھائی ہے، چچا ہے، سب ولی ہے نا. کیا ہے؟ یہ سبھی ولی ہیں، جو بھی یہ عصبات بے نفس ہی ہیں، یہ سب ولی ہیں. تو ان تمام کو ولایت اجبار حاصل ہوگی. لہذا اپنی چھوٹی، باپ کے عدم موجودگی میں، دادا کی عدم موجودگی میں چھوٹی بھتیجی اگر ہے، صغیرہ بھتیجی ہے، تو اس پر چچا کو ولایت اجبار. ٹھیک ہے. ثم عندنا کل ولی فلہ ولایت الاجبار، پھر ہمارے نزدیک ہر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے. وعند الشافعی، اور امام شافعی کے نزدیک الولی المجبر لیس الا الاب والجد، امام شافعی کے نزدیک ولی مجبر جس کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے وہ صرف باپ اور دادا ہے. باپ اور دادا کے علاوہ کسی پر ولایت اجبار، کسی کے لیے ولایت اجبار ثابت نہیں ہوتی. تو ہمارے نزدیک، اچھا ایک چیز اور سمجھ لو، ولی کا ہونا سمجھ میں آ گیا. جیسے مثلا کوئی صغیرہ ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ امام شافعی کے نزدیک تو عبارت نساء سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے انہوں نے استدلال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. کسی عورت نے بھی اگر اجازت ولی کے بغیر نکاح کیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح. 3 بار فرمایا سرکار نے، یہ تاکیداً. حضرت امام شافعی نے فرمایا اس لیے کسی بھی عورت کا اپنے عبادت سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، ولی کی اجازت، ہر عورت کو ولی کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے ہی انہوں نے کہا، ایک دوسری حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی کے، نکاح نہیں ہے مگر ولی کے ذریعے. اس لیے انہوں نے کہا ولی کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر بالغہ لڑکی ہے تو نکاح ولی کے بغیر منعقد ہوگا. حالانکہ ہاں ولی کو اختیار رہے گا، اعتراض کا حق رہے گا. بس یہی تو کہا نا ہم نے. ہماری دلیل یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی بالغہ لڑکی کا نکاح ہو جائے گا، نکاح صحیح ہے، لیکن اس کے باپ کو
اعتراض کا حق رہے گا. ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں عورتوں کی طرف نکاح کی نسبت موجود ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ، تو تنکحہ کون سا صیغہ ہے مجھے بتاؤ؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ مؤنث کی طرف ہوئی. یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کر لے تو بیٹا اگر اس کو حق ہی نہیں ہوگا نکاح کرنے کا تو پھر یہ نسبت کرنا صحیح ہوگا؟ بولو، نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے نزدیک ان آیات اور اسی جیسی اور بھی آیات ہیں، ان کی بنا پر ہمارے نزدیک بالغہ لڑکی اگر ہے تو ان کا نکاح، اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا اور ولی کو حق اعتراض رہے گا. اب رہی یہ بات کہ جن احادیث سے امام شافعی نے استدلال کیا کہ نکاح باطل ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں ولی کے بغیر، تو احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث محمول ہیں صغیرہ پر. کس پر محمول ہے؟ صغیرہ پر. یعنی وہاں پر اگرچہ کوئی ذکر نہیں کیا گیا لیکن آیت کریمہ کی بنا پر ان احادیث کو محمول کرنا پڑے گا ہمیں صغیرہ پر، کیونکہ آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے کہ عورتوں کو اختیار ہے نکاح کرنے کا، نسبت عورتوں کی طرف ہے. اور حدیث پاک میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. تو اب تعارض کی صورت میں ہم کس میں مطلب تعویل کس میں کریں گے؟ ہم کس میں؟ حدیث پاک میں. تو سب سے پہلے تو ان احادیث کی سند پر ہمارے ائمہ نے کہا کہ سند ضعیف ہے، اور سند کو چھوڑ کر پھر آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ وہ احادیث صغیرہ کے سلسلے میں. کس کے سلسلے میں؟ کیونکہ کبیرہ جو لڑکی ہے، جو بڑی لڑکی ہے بالغہ، اس بالغہ لڑکی کا نکاح تو ہوگا بغیر ولی کے بغیر ہی ہو جائے گا. اور اگر ولی نے اس کا نکاح زبردستی کہیں کر بھی دیا تب بھی اس بالغہ لڑکی کو اختیار رہتا ہے کہ وہ فسخ کرا لے اپنی قاضی سے جا کر. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لڑکی آئی اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ میرے والد نے میرا نکاح فلاں سے کر دیا ہے اور میں راضی نہیں ہوں اس سے، میں اس سے راضی نہیں ہوں یا رسول اللہ، اور میں بالغہ ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو فسخ کرنے کا حکم دے دیا. تو ان تمام چیزوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ احادیث جو ہیں جس میں یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، وہ تمام تر احادیث صغیرہ کے سلسلے میں ہیں. یہ احناف جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے.